السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، سب سے پہلے میری اور کاسموپولیٹن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو پاکستان کا 75واں یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ آج پاکستان کا 75واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ آج پورا دن یوم آزادی کے حوالے سے بہت کچھ ہوتا رہا، جس کی تفصیل میں آپ کو تھوڑی ہی دیر میں بتاؤں گی۔ ہمارا یہ پروگرام ان شہیدوں کے نام، ان وطن کے سرفروشوں کے نام جن کی بیش بہا قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ پیارا پاکستان ملا، جہاں میں، آپ اور ہم سب چین سے رہتے ہیں۔ پوری قوم جذبہ آزادی سے سرشار ہے اور ہمارا یہ جذبہ ہمارے پیارے وطن کی وجہ سے ہے، پیارے پاکستان کی وجہ سے ہے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے آج دن بھر کیا کچھ ہوتا رہا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پورے ہفتے کی اہم خبریں بھی یقیناً آپ تک پہنچیں گی۔ میں آپ تک پہنچاؤں گی کراچی سے پورے ہفتے کی خاص خبریں، اور لاہور سے ہمارے ساتھ مناہل ہوں گی، اور ساتھ ہی اسلام آباد سے رضیہ خان آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ اب میں کراچی سے آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے جان لیتے ہیں ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ کراچی کے پوش علاقے کلفٹن میں پاکستان کے 75ویں جشن آزادی کے موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ، قائم مقام گورنر اور تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم آزادی کی خوشیاں، کراچی کے نجی دفاتر میں بھی رنگا رنگ تقاریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن سے بطول زہرا کی سربراہی میں برطانوی ہائی کمیشن کے ایک وفد کی ملاقات۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بروم کا دورہ کراچی، لیاقت میموریل لائبریری میں ایک اسٹارٹ اپ لیب کا افتتاح کیا۔ سندھ حکومت کی لاپرواہی، گوداموں میں رکھی گندم کی لاکھوں بوریاں بارش کی نظر ہو گئی۔ بجلی کے بلوں میں مزید اضافہ، اگست اور ستمبر میں بجلی کا یونٹ 11 روپے 10 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ماہی گیروں نے کھلے سمندر میں ڈوبتے ہوئے چینی باشندے کی جان بچا لی۔ کھلے سمندر میں مچھلی کا شکار کرنے والے ماہی گیروں کے وارے نیارے لاکھوں روپے مالیت کی پاپلیٹ مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اس خبر سے کہ کراچی کے پوش علاقے کلفٹن میں پاکستان کے 75ویں جشن آزادی کے موقع پر کنٹری ٹاور میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور آسمان رنگ و نور سے بھر گیا۔ آتش بازی کے علاوہ کنٹری ٹاور کو پاکستانی جھنڈے کے مطابق برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ اس موقع پر آرگنائزر سفیان میمن کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس پر ہماری جان قربان ہے۔ آتش بازی کا مظاہرہ کرنا وطن سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر جشن آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، قائم مقام گورنر اور تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مزار قائد پر حاضری دی۔ مزار قائد پہنچنے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال سندھ کابینہ کے اراکین نے کیا۔ سندھ کے قائم مقام گورنر آغا سراج درانی بھی حاضری کے لیے مزار قائد پہنچے، جن کا استقبال وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا۔ مزار قائد پہنچنے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ نے پرچم کشائی کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور دعا کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر کراچی کے نجی دفاتر میں بھی رنگا رنگ تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ نجی دفاتر میں منعقد کردہ ان تقاریب میں یوم آزادی کی مناسبت سے مختلف گیمز کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تقریب میں شرکاء نے قومی ترانہ بھی پڑھا اور یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء نے پاکستان کی ترقی کے لیے دعا بھی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ ملک کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن سے بطول زہرا کی سربراہی میں برطانوی ہائی کمیشن کے ایک وفد نے ملاقات کی۔
برطانوی ہائی کمیشن کے وفد سے ہونے والی اس ملاقات میں صوبائی وزیر نے وفد کو بتایا کہ کراچی سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ شہر ہے۔ صوبائی وزیر نے وفد کو سندھ حکومت کے کارناموں سے بھی آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سے برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات۔ اس موقع پر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے برطانوی ہائی کمشنر کے وفد کو کراچی میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے وفد کو بتایا کہ کراچی پرامن اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ شہر ہے۔ کراچی میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صوبائی وزیر کا اس ملاقات میں کہنا تھا کہ سندھ حکومت شہر میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ نظام متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہم نے پیپلز بس سروس کا آغاز کیا ہے، جبکہ اورنج لائن کا جلد آغاز ہو جائے گا۔ ہماری ترجیح ہے کہ یورپی معیار کی بسیں لائیں۔ شرجیل میمن نے وفد کو یہ بھی بتایا کہ شہر کے انفراسٹرکچر اور بالخصوص پیپلز بس سروس کے روٹس کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے 1.5 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ 1 ماہ میں پیپلز بس سروس کے روٹس پر کام مکمل کر دیا جائے گا۔ شرجیل میمن نے برطانوی وفد سے KCR منصوبے کے حوالے سے بھی بات کی۔ KCR کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ کا سب سے اہم منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے KCR کو دوبارہ CPEC منصوبوں میں شامل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت سے KCR کو سندھ حکومت کے کنٹرول میں دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ چند دن پہلے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے لیاقت میموریل لائبریری میں قائم لنکن کارنر کا دورہ کیا اور ایک اسٹارٹ اپ لیب کا افتتاح کیا۔ وزیر ثقافت و تعلیم سندھ سردار علی شاہ بھی امریکی سفیر کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ اسٹارٹ اپ لیب کے کاروبار میں دلچسپی رکھنے والے افراد مفت جدید ٹیکنالوجی اور آلات استعمال کر کے اپنا کاروبار شروع کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان میں عوامی سطح پر تعلقات ہماری بڑی طاقت ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم لنکن کارنرز مفت تعلیم اور ثقافتی پروگرامز کے علاوہ پاکستان کے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور معلومات کے جدید ذرائع بھی فراہم کرتے ہیں، جبکہ کراچی میں اپنی نوعیت کی پہلی جدید امریکی اسٹارٹ اپ لیب میں نوجوانوں کے لیے روبوٹکس، لیگوز، 3D پرنٹرز، فوٹوگرافی، سیٹ اپ ونڈوز اینڈ میک کمپیوٹرز اور ویڈیو ایڈیٹنگ ایکوپمنٹ کی سہولیات بھی رکھی گئی ہیں۔ سندھ بھر میں حالیہ بارشوں کے دوران گوداموں میں رکھی گندم کی لاکھوں بوریاں بارش کی نظر ہو گئیں، جس سے اربوں روپوں کا نقصان ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بارشوں کی وجہ سے جامشورو، خیرپور، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، کمبر شہداد کوٹ، کشمور اور سندھ کوٹ کے سرکاری گوداموں میں رکھی گندم خراب ہو گئی۔ محکمہ خوراک نے بارشوں کے پیش نظر گندم کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ ان تمام اضلاع میں کھلے آسمان تلے پڑی اربوں روپے مالیت کی سرکاری گندم کھانے کے قابل نہ رہی۔ واضح رہے کہ سندھ حکومت ہر سال سرکاری خزانے سے اربوں روپوں کی گندم خریدتی ہے اور خریدی گئی گندم اسٹاک کرنے پر بھی کروڑوں روپے کے اخراجات سرکاری خزانے سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق نیپرا نے کے الیکٹرک کے جون کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 11 روپے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کے الیکٹرک نے بجلی کے نرخ میں 11 روپے 39 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اس اضافے کا اطلاق صرف اگست اور ستمبر کے مہینے میں آنے والے بلوں پر ہوگا۔ اگست میں صارفین سے 3 روپے 1 پیسہ فی یونٹ اضافی چارج کیا جائے گا، جبکہ ستمبر میں صارفین سے 8 روپے 9 پیسے فی یونٹ اضافی چارج کیے جائیں گے۔ اس اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین کے سوا تمام کے الیکٹرک صارفین پر ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافے سے کراچی کے صارفین پر ایک ماہ میں 22 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کراچی کے قریب بنڈل آئی لینڈ کے قریب مچھلی کے شکار پر جانے والے ماہی گیروں نے کھلے سمندر میں ڈوبتے ہوئے چینی باشندے کی جان بچا لی۔ ترجمان فشر فوک فورم کمال شاہ کے مطابق سمندر میں مچھلی کے شکار پر ابراہیم حیدری سے روانہ ہونے والی المدینہ نامی ماہی گیر لانچ نے چینی باشندے کو ڈوبنے سے بچایا ہے۔ لانچ کے ناخدا نے بتایا کہ وہ دیگر ماہی گیروں کے ہمراہ مچھلی کے شکار کے لیے ابراہیم حیدری سے نکلے تو کورنگی کریک سے آگے کھلے سمندر میں
ایک شخص تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ سمندر میں طغیانی کے سبب وہ شخص مشکل سے دوچار ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، جس کے بعد انہوں نے چینی باشندے کو سمندر سے نکالا اور اپنی کشتی پر لے آئے۔ کمال شاہ کے مطابق ماہی گیر چینی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے چینی باشندے سے تفصیلات نہیں جان سکے، تاہم چینی باشندے کو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب وہ پوری طرح محفوظ ہے۔ کھلے سمندر میں مچھلی کا شکار کرنے والے ماہی گیروں کے وارے نیارے ہو گئے۔ 2 ماہ تک شکار پر پابندی کے بعد ابراہیم حیدری سے کھلے سمندر میں مچھلی کے شکار پر جانے والی ماہی گیر لانچ کے عملے کے جال میں بڑی تعداد میں پاپلیٹ نسل کی مچھلی لگ گئی ہے۔ لاکھوں روپے مالیت کی پاپلیٹ مچھلی کا جھنڈ ایک ہی مقام پر ماہی گیروں کے ہاتھ لگا۔ مہنگا شکار ہاتھ لگنے پر ماہی گیروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فشر فوک فورم کے ترجمان کمال شاہ کے مطابق پاپلیٹ مچھلی اس وقت مارکیٹ میں 2000 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے مواقع شاذ و نادر ہی ماہی گیروں کو ملتے ہیں، جب ایک ہی جگہ پر بہت بڑی تعداد میں قیمتی مچھلی شکار کے دوران ماہی گیروں کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ بارشیں کراچی والوں کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ محکمہ موسمیات کی حالیہ پیش گوئی کے مطابق بارشوں کا سلسلہ نہ صرف ابھی جاری رہے گا بلکہ 16 اگست کی دوپہر سے بارشوں کے نئے اسپیل کا آغاز ہوگا اور 19 اگست تک وقفے سے بارش ہوتی رہے گی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ کراچی میں 16 اگست کی دوپہر سے ایک اور ہوا کا کم دباؤ اثر انداز ہونا شروع ہوگا اور شدید بارشوں کا امکان ہے جو مزید 3 دن تک جاری رہ سکتی ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق بارشوں سے شہر میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے، جس پر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد لاہور سے مناہل آپ کو بتائیں گی لاہور میں یوم آزادی کے موقع پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم، میں ہوں مناہل شیخ لاہور سے اور آپ سب کو 75واں یوم آزادی بہت مبارک ہو۔ آج زندہ دوران لاہور 75واں یوم آزادی پرجوش طریقے سے اور بہت خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ آج میں آئی ہوں لبرٹی گول چکر اور یہاں سے میں جاؤں گی لارنس گارڈن کرٹیکل میس سائیکلنگ کلب کے ساتھ۔ تو آئیں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کے لیے یوم آزادی کیا معنی رکھتا ہے۔ اور ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے اس وقت کتنا لاہور پر رونق ہوا ہے۔ ڈبل ڈیکر بسز کھڑی ہوئی ہیں، کوئی 500,000 لوگ یہاں پہ آئے ہوئے اپنی سائیکلیں لے کے جشن آزادی منانے۔ جی تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہوں اب ڈبل ڈیکر بس کے سامنے۔ تو آئیں سب سے پہلے چل کے ڈرائیور سے بات کرتے ہیں کہ یہ جشن آزادی آج کیسے منا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں، ابھی بس کتنے سالوں سے چلا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 2015 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 7 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس کو۔ تو جشن آزادی کے دن اس بس کو چلانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد لوگوں میں خوشیاں بانٹنا ہے۔ اس دن کے حوالے سے ہی ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور پاکستان وجود میں آیا تھا، تو یہ ہم ہر سال خوشیاں مناتے ہیں اس کی۔ اچھا، تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ آج جشن آزادی کیسے منا رہی ہو؟ فیملی کے ساتھ۔ فیملی کے ساتھ منا رہی ہو۔ تو اس بس کو کیوں چوز کیا؟ کہیں اور بھی تو جا سکتی تھی، کیا اسپیشل بات ہے اس بس کی؟ بس سائیکلنگ کرنی تھی اور بابا نے چوز کیے۔ اچھا، تو مطلب سائیکل بھی کرو گی آپ اس کے بعد؟ میں نہیں کروں گی، میرے بابا اور بھائی کریں گے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد اور کیا کرنے کا پلان ہے آج؟ گھومنے پھرنے کا۔ گھومنے پھرنے کا؟ پورا لاہور دیکھو گی؟ جی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ آج جشن آزادی کیسے منا رہے ہیں؟ By waking up early in the morning and coming to this point to join the mob for morning Azadi. ناظرین، تو اب ہم جا رہے ہیں لارنس گارڈن کی طرف اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ لوگ اپنے بچوں سمیت آئے ہوئے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں اپنا جشن آزادی منا رہا ہے۔ عدیل صاحب، عدیل صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آج اس ریلی پہ کتنے سائیکلنگ کے متوالے ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ آج ماشاءاللہ 500 to 600 ممبرز ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں۔ اور آج جب 3:30 ہوئے تھے تو لوگ آنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ یہ کب سے سائیکلنگ کی ریلی کر رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے پہ؟
ये इंडिपेंडेंस डे का कोई 4th ईयर है। आप लोगों को इस साइकिलिंग रैली का आइडिया कहाँ से आया था कि नहीं यौम आज़ादी पे हमें साइकिलिंग रैली निकलवानी चाहिए? हमारे यहाँ आज़ादी का नहीं होता, 25 दिसंबर होता है, 6 सितंबर होता है, जो भी त्यौहार आते हैं हम तो डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं। तो अदील साहब आज 75वां यौम आज़ादी है, क्या स्पेशल कर रहे हैं आप आज के दिन? हम जाएंगे जो है लॉरेंस गार्डन जाएंगे, लाइब्रेरी के आगे हम अपना नेशनल एंथम पढ़ेंगे। लाइब्रेरी। तो कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको इस रैली को ऑर्गेनाइज करने में या नहीं? नहीं, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम वर्क होती है, कोई 20 लोग होते हैं, हर किसी की ड्यूटीज़ लगाई होती हैं हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई आप अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा होता है और पूरा इवेंट सुकून से मैनेज होता है। आप इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, लोगों तक ये कैसे पैगाम पहुंचाते हैं कि हम रैली कर रहे हैं, आप लोग आएँ? जी हमारा जो है ना क्रिटिकल मास के नाम पे फेसबुक पे पेज है, उसमें 11,000 जो है मेंबर्स हैं और वहाँ हम एवरी संडे इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं और सब तक जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उसमें भी जो है वहाँ से जब फेसबुक से हमें लोग ज्वाइन करते हैं हम वहाँ से उनको व्हाट्सएप पे जो है ना उसमें ऐड करते हैं। नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्केटर्स का ग्रुप है जो कि बहुत उम्दा तरीके से स्केटिंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक स्पोर्ट है, यहाँ पे स्केटिंग भी चल रही है, लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल स्पीड स्केटर का ग्रुप। आए इनसे पूछते हैं कि ये आज़ादी कैसे मनाते हैं, पहले सबसे वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्ध जावर, हम नेशनल चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने 39 मेडल विन किए हुए हैं और आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ 14 अगस्त मनाने आया हूँ और ये शोहदा को एक राज्य तकसीम हम पेश करने आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी कैसे मना रही हैं आज? मैं आज यौम आज़ादी साइकिल चला के मना रही हूँ और आज एक साइकिल रैली थी फ्रॉम लिबर्टी से यहाँ लॉरेंस गार्डन तक और अभी हम सारे मिल के तराना पढ़ेंगे। आज 75th इंडिपेंडेंस डे पे साइकिल आप चलाने आई हैं और आपको कितना अच्छा लग रहा है इधर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सेफ है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आएँ, बिकॉज़ ना सिर्फ मैं साइकिल चला रही हूँ, जब मैं साइकिल चला रही होती हूँ तो मैं बहुत सारी लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाते हुए भी देख रही हूँ। आप आज यौम आज़ादी पे क्या यूथ को एक मैसेज देना पसंद करेंगी? मैं चाहूँगी कि हमें अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए। ये मुल्क बहुत मुश्किल से बना था, हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमने इसको नंबर 1 पे ले जाना है दुनिया में। सो इंशाल्लाह जो लोग अमेरिका भागे जाते हैं वो एक दिन पाकिस्तान की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब। जी वालेकुम। कमिश्नर साहब, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि आज पाकिस्तान के 75th यौम आज़ादी पे आप कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान की आज इत्तेफाक से डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस है और ये स्पेशल सेलिब्रेशंस हो रही हैं न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। आई थिंक इट्स अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। बचपन की आपकी कोई ऐसी याद कि तब यौम आज़ादी आप कैसे मनाते थे? बचपन में यौम आज़ादी हम लोगों ने आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हुआ है, लाइट का ज़्यादा एलिमेंट आ गया हुआ है, लड़ियों का ज़्यादा एलिमेंट आ गया हुआ है। हमारे ज़माने में झंडियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, हम झंडियाँ लगाते थे, दिए लगाते थे और ये सेलिब्रेशन का तरीका होता था कि हर बच्चा जो है वो अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की झंडियों के डिज़ाइन अपने घरों की छतों पे चढ़ के बनाया करते थे। एक 2 हफ्ते पहले हम लोग जो है वो झंडियाँ ला के तो उनको लगाया करते थे। सर, तो आज के दिन आप अगर एक मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को तो वो क्या होगा? हमें अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में ये इंश्योर करने की ज़रूरत है, ये मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को वहाँ लेके जाएं जहाँ का विज़न था कायद-ए-आज़म का, और वो इसी तरह मुमकिन है कि हम अपने आप को बेहतर करें, अपनी हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसके अंदर परफॉर्म करें, उसमें मेहनत करें। शुक्रिया बहुत बहुत सर आपका टाइम देने को आज हमें। थैंक यू। आज यौम आज़ादी कैसे मना रही हो? मैं सुबह उठ गई थी और देन आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दिस साइकिलिंग राइड। तो सुबह हम लोग इधर गैदर हो गए थे लिबर्टी राउंड अबाउट पर और उसके बाद वहाँ से हमारी साइकिलिंग राइड स्टार्ट हुई है एंड वी गैदर्ड एट लॉरेंस गार्डन कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में हम गैदर हुए हैं। वहाँ पे हमने नेशनल एंथम रिसाइट किया है और उसके बाद वी जस्ट एंजॉयिंग एंड नाउ वी रोलिंग बैक। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मुजम्मिल। अच्छा मुजम्मिल, आप मुझे बताओ आज आप यौम आज़ादी के दिन क्या कर रहे हो, कैसे मना रहे हो पाकिस्तान का यौम आज़ादी? हम अपने घर पे झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं
اور جیسے کہ ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں جھنڈے لے کے. آپ اپنے زمانے میں اپنے بچپن میں کیسے یوم آزادی مناتے تھے اور اب آپ آج اپنے بچوں کو کس طرح منا رہے ہیں؟ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے جاتے تھے بازار میں، اردو بازار جانا، وہاں سے جھنڈیاں لے کے آنی، آٹے کی لئی بنانی، اس کے بعد ساری جھنڈیاں لگا کے پورا گھر ڈیکوریٹ کرنا. اب تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا سب کچھ. واٹس ایپ کا زمانہ ہے، بچے ایک دوسرے کو واٹس ایپ کے اوپر ہی پکچرز امیجز بھیج دیتے ہیں ہم، لیکن پھر بھی پرانے ریتی رواج کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے. ہم جھنڈیاں لے کے آئے ہیں رات کو، وہ ہم نے گھر میں لگائی ہیں، فلیگ لگایا ہے. جی ناظرین، تو یہ تھا آج 14 اگست کے حوالے سے اسپیشل ایپیسوڈ. ایک آزاد ملک میں سانس لینا سب سے بڑی نعمت ہے. آج 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، جس سے ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا. تو آئیں آج کے دن ایک مرتبہ پھر عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس مقام پہ پہنچائیں گے جس کا خواب ہمارے قائد نے دیکھا تھا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اب اجازت. اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد. پاکستان سے کیا امیدیں لگا کے رکھتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت ہم تحریک آزادی پویلین ہے اس میں موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو محمد الیاس لودھی سے ملواتے ہیں، جو نظریہ پاکستان کے رکن بھی رہے اور 1947 کی جو ہجرت تھی ان میں ان کی یادیں ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ دور کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا، اور اس وقت کی جو اذیتیں تھیں یا وہ جو خوشی کا جو سما تھا ان کے اندر، ان کے خاندان میں، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے والدین ہیں، انہوں نے وہ وقت کیسے گزارا اور ان کی کچھ یادیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ٹائم کیسا رہا ان کی زندگی میں. السلام علیکم الیاس صاحب. وعلیکم السلام. اچھا الیاس صاحب، یہ بتائیں کہ جو 1947 کی جو ہجرت تھی خاص طور پہ وہاں سے شروع کریں کہ جب پاکستان کا اعلان ہوا کہ پاکستان ایک علیحدہ مسلمانوں کے لیے ملک بننے جا رہا ہے، اس ہجرت میں آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ کے جو والدین تھے، ان کا کردار بتائیں. دیکھیں جی، ہجرت تو پہلے خلافت موومنٹ میں ہوئی تھی. یہ تو جب وہ 1942 میں پاکستان کا ریزولیشن لاہور میں پیش ہوا، اس کے بعد پھر پاکستان موومنٹ شروع ہوئی. تو اس کے بعد جو پہلا الیکشن تھا وہ 1946 میں ہوا تھا. تو اس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ بجلی کے کھمبے میں بھی وہ اپنا ٹکٹ ڈالے تو آپ ووٹ اس کو دیں. تو یہ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا. تو میں اس وقت 7ویں 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا. تو علی گڑھ سے لڑکے آئے جو کہ پولنگ اسٹیشنوں پہ لے جانے تھے. تو میری ڈیوٹی 4 لڑکوں کے ساتھ لگی جو علی گڑھ اسٹوڈنٹس تھے. ان کو ایک جگہ موچی کوٹ ابتباد سے کوئی 10 میل کے فاصلے پہ آئے. تو ہم لوگ ان کو لے گئے، کچھ لاری میں سفر کیا، کچھ پیدل سفر کیا. موچی کوٹ اسٹیشن پہ لے گئے. پولنگ اسٹیشن پہ ہم پاکستان کے ہاتھ میں نعرے لگاتے رہے. تو وہاں سے شروع ہوا. تو ایکچولی میرا جو بچپن تھا، میرے والد صاحب تھے مولانا محمد اسحاق خطیب ہزارہ ابتباد کے نام سے مشہور تھے. تو وہ بھی مسلم لیگ کے یعنی سپورٹرز میں سے تھے، اور ان کی وجہ سے پورے ضلع میں ان کا بڑا ایک اثر تھا، ان کے تمام شاگرد جو تھے. تو اس لیے 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے ضلع ہزارہ سے 10 سیٹیں جیتی. تو اس کے بعد کچھ فساد شروع ہو گئے. تو پھر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی کانگریس کی. تو مسلم لیگ نے ان کے خلاف سول نافرمانی شروع کر دی. ایک ایشو تھا، ایک سکھ لڑکی جو تھی وہ مسلمان سے اس نے شادی کر لی تھی. تو ڈاکٹر خان صاحب مرحوم نے چیف منسٹر کی حیثیت سے اس لڑکی کو سکھوں کو واپس کر دیا. تو میرے والد صاحب نے فتویٰ دیا کہ چونکہ مسلمان ہو چکی تھی تو اس لیے حکومت اس کو واپس نہیں کر سکتی، وہ مرضی سے مسلمان ہوئی تھی. اس فتوے کو مسلم لیگ نے ایک ایشو بنا کے تو سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی کی موومنٹ شروع کر دی. خان قیوم خان یہ سارے لوگ تھے، اور پھر وہ پاکستان میں کنورٹ ہوگی. الیاس صاحب، سب سے پہلے تو مجھے اس وقت کا نا جو جوان تھے ان کا جذبہ، جو بچے تھے ان جذبہ بتائیں. کیا ان کو کیا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی یا کہ وہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا، کیا مطلب میں تو اب شہر کے رہنے والے تھے، میں بھی ایک بچہ ہی تھا، مگر مجھے پولیٹیکل اویکننگ اتنی تھی کہ ان سب لوگوں کے مثلاً بہادر یار جنگ صاحب ابتباد تشریف لائے. تو ان کی تقریب مجھے آج دن تک یاد. ہم چھوٹے تھے، مجھے پتہ تھا کہ بہادر یار جنگ ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر ہیں. تو مطلب اویکننگ تو ہو جاتی ہے. ایجوکیشن اتنی عام نہیں تھی، اسکول بڑے کم تھے، گاؤں میں اسکول کم تھے. تو اس لیے جنگ جنریشن کو زیادہ نہیں پتہ تھا، سوائے چند ان لوگوں کے جو بازار میں رہتے ہوں یا پڑھتے ہوں. مجھے اس لیے زیادہ تھی کیونکہ میرے والد صاحب اس میں شروع میں تھے. پھر وہ سول فرمانی کا ہیڈ کوارٹر میرے والد صاحب کا اجرا بن گیا جامع مسجد ابتباد کا. اس کو نام رکھا گیا مسلم لیگ وار کونسل آفس. وہاں سے وہ آرگنائز کرتے تھے گرفتاریاں دینی. پھر یہ جب 1 جون کو قائد اعظم نے اعلان کیا 2 جون کو
کہ پاکستان کا مطالبہ منظور ہو گیا ہے تو وہ سب نافرمانی ختم ہوگی. الیاس صاحب ساتھ ساتھ ہمیں کچھ یہ بھی بتائیں کہ جس طرح سے مائیگریٹڈ لوگ آئے جو مہاجرین تھے سارے, پاکستان ان کے لیے نیا تھا, اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے, آپ لوگوں نے ان کو ویلکم کیسے کیا؟ جی ہم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا. ابتباد میں جلال بابا نے کیمپ لگوا دیے, سمجھا نا جی, اور ان کے پاس کسٹوڈین کا چارج تھا تو وہ سب لوگوں کے جناب ان کو مکان الاٹ کرتے تھے, ان کو راشن دیتے تھے اور ان کی بڑی خدمت کرتے تھے. میرے استاد تھے امرتسر سے کئی لوگ مہاجر بن کے آئے, پھر یہ اس پنجاب سے جو اوپر والا علاقہ ہے منڈی وغیرہ وہاں کے لوگ ہمارے ابتباد میں ہجرت کر کے آئے. کئی بیچاروں کے خاندان ختم بھی ہو گئے تھے مگر ابتباد کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا, ان کو دکانیں الاٹ کیں کیونکہ جلال بابا کسٹوڈین تھے اور بلکہ یہ منسٹر تھے تو وہ تو یہاں تک قانون توڑتے تھے کہ وہ تالے خود توڑتے تھے جا کے. وہ کہتے تھے جاؤ آپ مہاجر ہیں, آپ اس مکان میں داخل ہو جائیں, یہ آپ کا مکان. گھروں کے قبضے دیے, گھروں کے قبضے دیے, ان کو راشن دیے. راشن دیے شروع میں راشن دیے. تو شروع میں ان کی حوصلہ افزائی کیسے کرتے تھے؟ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے. ٹیچر آئے مثلاً امرتسر سے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کو اسلامی ہائی اسکول میں فوراً ٹیچر لگا دیا گیا. 2 ٹیچر تھے ہمارے. پھر اس طرح دلی سے تھے سکیر احمد جان دلوی صاحب, وہ ابتباد میں آئے, وہ ابتباد کالج کے پروفیسر بنا دیے گئے. اچھا الیاس صاحب ایک بات بتائیں, جو مائیگریٹڈ لوگ تھے سارے, آپ نے دیکھا کہ وہ آپ جو گھر ہوتا ہے نا, آپ کی بڑی ایک ملکیت ہوتی ہے, آپ کی ایک بادشاہت ہوتی ہے اپنے گھر میں, لیکن خواتین خاص طور پر اپنے گھروں سے بڑی اٹیچڈ ہوتی ہیں. جب پاکستان بنا اور پاکستان مائیگریٹ کر کے وہ آئے تھے یہاں پر آپ کے پاس, آپ کے علاقے میں جب آئے, انہوں نے کوئی پاکستان بننے کا گلہ نہیں کیا بلکہ خوش تھے. ہاں, ہم نے اپنے باپ دادا کوئی لوگ اگر آپ کو اداس نظر آئے تو آپ نے ان کا حوصلہ کیسے بلند کیا؟ حوصلہ تو یہ تھا کہ ان کو کہا کہ یہ اسلامی مملکت ہے, آپ نے قربانیاں دی. ہمارے لیڈر یہی کہتے تھے آپ نے اپنا وطن چھوڑا, آپ نے اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑیں تو یہ آپ کا وطن ہے, انشاءاللہ ہم ایک ہو جائیں گے, ہم صرف آپ کو یادداشتیں بھول جائیں گے, انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یہاں ملے گی, کیونکہ وہاں جو ہندو سکھ کی ان کی میجارٹی ہوگی وہ شاید آپ کو اتنا آگے بڑھنے نہ دیتے, مگر ہمارے چونکہ یہ آپ کا اپنا ملک ہے, یہاں آپ کے لیے بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں اور وہ چانسز ملے بھی ان لوگوں کو. نوجوانوں کے روزگار کے مسائل کیسے حل ہوتے رہے شروع میں؟ ان کا ذریعہ معاش کیا رہا, وہ کس طرح سے سروائیو؟ شروع میں تو یہی تھا کہ دکانیں جو تھیں ابھی کوئی پراپرٹی کی وہ ان کو الاٹ کی, اور میرے اپنا ایمان ہے کہ ابتباد شہر میں جب ضلع دارہ میں وہ جلال بابا کی وجہ سے کوئی 99% جو ہے وہ بالکل پھر ریفیوجیز کو دکانیں. دیگر علاقوں کے حالات پتہ چلتے رہے ایبٹ آباد سے ہٹ کے, باقی علاقوں میں کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا؟ باقی تو گاؤں تھے نا, اتنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی. ادھر لوگ گئے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو زمینیں وہاں الاٹ ہوئیں, وہ تو پھر پٹواریوں سے واسطے پڑے. تو جہاں ہندو کی پراپرٹی تھی کسی نے کہا جی میں تو وہاں پہ ذمہ دار تھا, میری اتنی زمین تھی, تو ان کو زمینیں الاٹ ہو گئی. اچھا الیاس صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وہ سارا تحریک آزادی سے لے کے پھر پاکستان ہجرت کرنے کا وہ دور وہ سب دیکھا جب مہاجرین آئے اور آپ لوگوں نے ان کو ویلکم کیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو مونومنٹ میں یہ جو بنا میوزیم ہے اس میں تو جو تحریک آزادی پاکستان کے وقت میں جو جدوجہد کرنے والے شہداء تھے ان کی جو قربانی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ میوزیم اگر یہ سوائے ان چند لوگوں کے جو قائداعظم کے ساتھ باقیوں کے تو پتہ ہی نہیں ہے. اب فرنٹیئر کے بڑے لوگ تھے, آپ سمجھا نا, کسی کا نام و نشان تک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. الیاس صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پہ, یا جو آپ سمجھتے ہیں ابھی جس رفتار سے پاکستان کی ترقی ہے, کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے, آپ لوگوں نے اس پاکستان کے خواب دیکھے تھے؟ بالکل نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے. اب میں آپ کو کھل کے بات کرتا ہوں, میں نے آرٹیکل بھی سوائے وقت دیتا ہے, باقیوں کو اخبار والا دیتے ہی نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو, میں مانسیرا پولنگ اسٹیشن پہ کھڑا تھا ریفرینڈم والے دن, میں نے سرخ وردی والا میرا دوست سامنے تھا جو نعرے لگا رہا, ہم کا پتہ لے کے لوگوں کو کہتے تھے یہ جنت کا پتہ ہے, اس میں ووٹ ڈالو. لاہور کے ایک پروفیسر آتے تھے, میں نام بھول گیا, وہ ابتباد تقریر کرتے تھے, ایک ہاتھ میں گیتا علی کتاب پکڑتے تھے کہ بھائیو یہ گیتا ہے, یہ قرآن ہے, اب آپ نے قرآن کو ووٹ دینا ہے یا گیتا کو ووٹ دینا ہے. اس طریقے سے تو ہم نے ریفرینڈم جیتا ہے. آج کا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے, میں سول سرونٹ ریٹائرڈ ہوں, اور جہاں تک مجھ سے ہو سکے اللہ کا شکر ہے, آئی فیل پراؤڈ کہ جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا اپنی نوکری میں کیا ہے. مگر آپ کی بیوروکریسی میں, آپ کی ان میں پالیٹیشین میں وہ اسپرٹ نہیں ہے. نوجوانوں سے پوری امید ہیں کچھ؟ نوجوان یہاں سے سب کینیڈا جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو دیکھو وہ کینیڈا کے ویزے کے لیے وہاں کی نیشنلٹی کے لیے کر رہا ہے یا امریکہ کے لیے کر رہا ہے.
حکمرانوں کو کوئی پیغام دیں گے کہ پاکستان کی ترقی میں ایک خاص ایلیمنٹ شامل کریں کہ لوگ اس ملک میں آنا چاہیں، یہاں سے باہر نہ جائیں؟ دیکھیں جی، میں ملیشیا گیا، تعلیم ہو سکتی ہے، میں صحت ہو ملیشیا سکتا گیا ہے۔ تو وہاں میں نے ان سے پوچھا کوئی ایسی باتیں ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہمارا کوئی ملیشین کہیں دنیا میں کام کرتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ ملیشین پڑھتا ہے تو سیدھا واپس آتا ہے، اور یہ جو ٹاور ہائٹ بنے ہوئے ہیں یہ سب ملیشین انجینئر کے اپنے ڈیزائن انہوں نے خود بنایا۔ اب یہ کمٹمنٹ کیسی ہوئی؟ وہاں کی لیڈرشپ نے پیدا کی۔ یہاں کی لیڈرشپ نے آج دن تک نوجوانوں میں کوئی کمٹمنٹ نہیں بنائی۔ بہت شکریہ الیاس صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ہم نے آج آپ کو پاکستان مونومنٹ میں جو میوزیم بنا ہے اس کی سیر کرائی۔ اس میوزیم کو بنانے کا مقصد یقیناً یہ تھا کہ تحریک آزادی کے وقت جتنی بھی قربانیاں تھیں، شہداء تھے، ان لوگوں کی جو ایفرٹس تھیں، جس طرح سے انہوں نے جدوجہد میں حصہ لیا، ان کی جو کام ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ میوزیم کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس میں رکھے جو مجسمے ہیں وہ عکاس ہیں اس بات کا کہ اس وقت تحریک آزادی کے وقت جتنی ایفرٹ تھی اس وقت کے لیڈران کی، اس وقت کے لوگوں کی اور عام مہاجروں کی، جنہوں نے اپنے گھر بار پیاروں کو چھوڑ کے پاکستان کا رخ کیا۔ یہ آپ کو مونومنٹ کی جو سیر ہے وہ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔